خمس خصال بها تمام العمل، 5 خصلتیں ایسی ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کا عمل مکمل ہوتا ہے، انسان کا عمل اللہ کے ہاں ویلڈ ہوتا ہے، انسان کا عمل اللہ کے ہاں معتبر اور لیگل ہوتا ہے۔ وہ 5 چیزیں۔ پہلی چیز ذرا نوٹ کریے ذرا، پہلی چیز الایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ یہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ اللہ پر ایمان ہے، مسلمان ہے، چلو پہلی چیز ہمارے پاس ہے۔ دوسری چیز ہے معرفت الحق، حق کی معرفت، کہ اسلام کی یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، حلال و حرام کی تمیز ہو، ہر ایک کو علم ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ یہ دوسری چیز بھی ہمارے پاس ہے۔ تیسری چیز ہے الاخلاص فی العمل، اللہ کے لیے کام کرنا۔ یہ بھی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں اللہ کے لیے جمعہ پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ 3 چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ چوتھی چیز ہے اتباع السنت، سنت کی پیروی۔ علماء کہتے ہیں یہ 4 چیزیں ان تمت الاربع، اگر یہ چاروں چیزیں پوری ہیں، الا واحدہ، 5ویں چیز پوری نہیں ہے۔ کون سی؟ اکل حلال، اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے، حلال کا نہیں کھاتا۔ یہ 5ویں چیز اگر آ گئی تو پہلی 4 چیزیں بے معنی اور بیکار اور فضول ہے۔ کہ حرام کا لقمہ کھا لیا، تمہارا ایمان بے معنی، حق کی معرفت بے معنی، اخلاص ہے اللہ کے لیے کر رہے ہیں بالکل بے معنی، سنت کی پیروی وہاں کام نہیں کرے گی کیونکہ پیٹ میں حرام کا لقمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی مثال بیان کی تھی، یطیل السفر، بڑا طویل سفر طے کر کے آیا، اشعث اغبر، اللہ کے رستے میں مارے کھا رہا ہے، اللہ کے لیے دھکے کھا رہا ہے، اور سفر میں اٹا ہوا، گرد و غبار پڑی ہوئی، اللہ کے لیے نکلا ہوا ہے، بڑا لمبا سفر طے کر رہا ہے۔ یمد یدیہ الی السماء یقول یا رب یا رب، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول؟ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، اس کو گھٹی تک حرام کی دی گئی ہے۔ اس کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جب آج کے جمعے کا پیغام لکھ کے لے جاؤ، حرام کا لقمہ کھا کے جو اللہ کے سامنے دعائیں کر رہا ہے، اللہ کی قسم الٹا ہو کے بھی وہ دعائیں کرے، اللہ سے اللہ نہیں قبول کرے گا۔ اللہ نے اصول قائم کر دیا۔ تو جو شخص لوگوں کا حق مار کے، اپنی سگی بہن کی وراثت ہڑپ کر کے جا کے عمرہ کر رہے، کیا اس کا صفایا ہو گیا گناہوں کا؟ پاکیزگی مل گئی اس کو؟ وہ پاکستان کی کسی مسجد میں اعتکاف بیٹھ گیا، کیا اس کی گناہ جو ہے معاف ہو گئے؟ ارے پاکستان کی مسجد میں کیا، وہ جا کے حرم میں، مسجد حرام میں بھی اعتکاف کر لینا، پھر بھی معاف نہیں ہوگا۔ یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے۔ میں نے شروع میں تمہید باندھی تھی کہ عقائد کا معاملہ اور ہے، عبادات کا معاملہ اور ہے، معاملات کا معاملہ اور ہے، لیکن یہ چیز ایسی ہے، تعلق تو معاملات سے ہے، لیکن اگر اس میں بے احتیاطی برتی گئی، عقائد بھی گئے، عبادات بھی گئی۔